السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ویورز، آپ کے لیے آج بڑے دنوں بعد رمضان شروع ہو گئے تھے تو گپ شپ ہوئی نہیں تھی کیونکہ رمضان کی تیاری تھی۔ کافی دنوں بعد آج میرے ایک ذہن میں ایک بات آئی۔ وہ اس طرح کوئی نہ کوئی چیز ایشو جو میرے ذہن میں آتا ہے نا، وہ معاشرے میں جب میں موو کر رہا ہوتا ہوں، لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو مجھے کئی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ میں لوگوں کے جب رد عمل دیکھتا ہوں نا، تو آج ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے مجھے ولاگ بنانا پڑا۔ میں جس دن سے رمضان شروع ہوئے ہیں، بابرکت مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، سیکریفائس کا مہینہ ہے۔ جب میں موو کرتا ہوں، آؤٹ ڈور جاتا ہوں، آتا ہوں اپنے بزنس کے لیے یا باہر جب موو کر رہا ہوتا ہوں، تو کئی چیزیں نوٹ کر رہا ہوتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ کئی چیزیں مجھے خرابیاں معاشرے میں جب نظر آتی ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے میں ولاگ اسی وقت بناتا ہوں جب مجھے کوئی چیز پنچ کرتی ہے، بری لگتی ہے، اور میں چاہتا ہوں وہ ٹھیک ہو۔ اس کی تصحیح کے لیے جو ہے نا، مجھے جب آئیڈیا آتا ذہن میں کہ میں لوگوں کو یہ چیز سمجھاؤں، تب میں آتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ میری فیملی کی طرح ایک اور اچھی بات آج آپ سے شیئر کروں گا۔ میں جب گھوم رہا ہوتا ہوں، جا رہا ہوتا ہوں، ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو جو چیز مجھے نظر آئی آج جس حوالے سے میں نے ولاگ بنانا شروع کیا، میں نے دیکھا کہ ایک دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں روڈ کے اوپر، جسے روڈ ریج کہتے ہیں۔ یہ رمضان شروع ہوتے ہی لوگوں کے ٹیمپر لوز کیوں ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے صبر۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ روزے کی حالت میں نا کافی زیادہ غصے کا رویہ رکھتے ہیں۔ آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں، آپ کو دکانداروں کے رویے جو ہے نا وہ بڑے بجھے بجھے نظر آتے ہیں، اسمائلنگ فیس نہیں ہوتے ہیں، وہ بس اکتاہٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ آج اسی طرح روڈ کے اوپر میں نے دیکھا ایک رکشے والا جو ہے وہ ایک موٹر سائیکل والے سے لڑ رہا ہے کہ جی تم نے مجھے غلط اوورٹیک کیا، اور اتر کے ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں۔ دونوں ہی روزے کے حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ شدید لڑائی کر رہے ہیں، اور لوگ ان کو سمجھا بھی رہے ہیں، کچھ لوگ بتا بھی رہے ہیں کہ نہ کرو، لیکن وہ دونوں نہیں سن رہے۔ موٹر سائیکل والا بھی لڑ رہا ہے، رکشے والا بھی لڑ رہا ہے۔ اسی طرح کے کئی واقعات جس دن سے رمضان شروع ہوئے نا، آج تو میں نے خیر بہت زیادہ غصے والا واقعہ دیکھا نا، کہ گالم گلوچ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب عورتیں بھی گزر رہی ہیں، مرد بھی گزر رہے ہیں وہاں روڈ سے، بچے بھی گزر رہے ہیں، اور وہ شدید ایک دوسرے کے ساتھ غصہ کر رہے ہیں۔ تو ہم کیا عمل کر رہے ہیں روزوں پہ؟ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ہماری زبان کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، اسی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہے، سارے اعضاء کا روزہ ہے۔ روزہ مکمل اپنے اوپر ایک کیفیت کو طاری کرنے کا نام ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو غصہ ہے نا ایک دوسرے پہ نکال رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، تو اس روزے کا کیا فائدہ جب اس قسم کا رویہ آپ رکھیں گے؟ دیکھنے والے بچے جو وہاں سے گزر رہے تھے، جو عورتیں گزر رہی تھیں، جو لوگ گزر رہے تھے، ان پہ کیا تاثر پڑ رہا تھا۔ افسوس ہوا اس چیز کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے ان کی تعلیمات پہ عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ تعلیمات تو یہ ہیں کہ روزے کی حالت میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا۔ ایک صحابہ کا میدان جنگ تھی، مجھے آئی ایم ناٹ شور، لیکن مجھے یہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ان کا پاؤں آ گیا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ دکھ گیا میرا پاؤں تمہاری وجہ سے۔ تو ایک چھوٹی سی چھڑی تھی ان کے ہاتھ میں، وہ صحابہ کے جو تھے انہوں نے ذرا بختر بھی پہنی ہوئی تھی، اور انہوں نے چھڑی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو اس طرح چھڑی ہلکی سی لگا دی۔ حالانکہ ذرا بختر پہ چھڑی کا کیا اثر ہونا تھا، وہ تو تلوار نہیں اثر کرتی۔ اصل میں جو شوز انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہ جنگی شوز تھے، وہ بڑے ہیوی قسم کے شوز تھے، جس کی وجہ سے ان شوز کی وجہ سے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں میں تکلیف زیادہ ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھڑی سے پیچھے کر دیا، اور ان کو کچھ کہا بھی، اور وہ چلے گئے۔ تو وہ صحابہ جن کا پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ آیا تھا، وہ ساری رات نہیں سوئے، اس خوف سے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ اس چیز کی سزا دے گا کیونکہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو وہ ساری رات نہیں سوئے، کانپتے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کرایا
کہ جن صاحب کا پاؤں میرے پاؤں پہ آیا تھا، جن کی وجہ سے مجھے چوٹ لگی تھی، ان سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ صحابہ ڈرتے ڈرتے وہاں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہ میں ڈر رہے تھے کہ اب پتہ نہیں مجھے کیا سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے کیونکہ اتنی مبارک ہستی کے ساتھ کے ساتھ مجھ سے زیادتی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں، انہوں نے کہا 100 اونٹ میں آپ کو گفٹ کروں گا اس وجہ سے کہ میں نے آپ کو چھڑی سے پیچھے کیا، میں غصے میں آپ کو کہہ گیا۔ تو 100 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گفٹ کیا اس وجہ سے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ اب یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل۔ ہم محفلیں کرا رہے ہیں، ادھر بھی سحری افطاری کے انتظامات کر رہے ہیں، بڑا دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ جی ہم بڑی روزے شان و شوکت سے منا رہے ہیں، لیکن عمل والی بات مجھے بتائیں کہاں ہے؟ جہاں کہیں افطاری تقسیم ہو رہی ہے وہاں دھکم پیل ہو رہی ہے، جہاں کہیں ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ ڈسپلن جو ہے نا رمضان میں بجائے اس کے کہ ڈسپلن زیادہ ہو معاشرے میں اور کم ہو جاتا ہے، ٹالرنس ختم ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھچاؤ کا شکار، تناؤ کا شکار ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اگزامپل ہمارے لیے چھوڑی، اور ہم جن چیزوں پر عمل کر رہے ہیں وہ دیکھیں کیا ہیں، ہم کوئی عمل نہیں کر رہے۔ اسی طرح معاشرے میں جس طرح اب تناؤ ہے، یہ تناؤ نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے، سلوک اتفاق سے، پیار محبت سے بات کریں، آپ سیکریفائز کریں۔ اگر کسی سے رمضان میں آپ کے ساتھ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بد کلامی بھی آپ کے ساتھ کرتا ہے، تو آپ سمجھائیں اس کو، آپ ان کو کہیں اچھا معذرت یار میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ یہ عمل ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کریں۔ تو یہ چیزیں میں نے جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ ہمیں رمضان میں خاص طور پہ عمل کرنا چاہیے۔ صرف نمازیں پڑھ لینا، تراویح پڑھ لینا۔ اب تراویح کا میں آپ کو بتاتا ہوں، تراویح کے موضوع پہ ہے جی، کوئی کہتا جی 8 پڑھ لو، کوئی کہتا جی 20 پڑھ لو۔ مدینہ شریف میں آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ شریف والے 40 تراویح بھی پڑھتے رہے، یہ بھی ہے۔ مطلب ہے کہ اگر کوئی 8 پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی 20 پڑھتا ہے، یہ نفلی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باقاعدہ طور پہ تراویح کا اہتمام شروع کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترویج کی، صحابہ کرام کو کہا پڑھو نوافل پڑھو، ساری رات لوگ نوافل پڑھتے، تراویح پڑھتے۔ اب ہم اس موضوع پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھچاؤ کا شکار ہیں کہ جی تم 8 پڑھتے ہو تو میں تمہارے پیچھے تراویح نہیں پڑھوں گا، میں تو 20 پڑھنے والا ہوں۔ 20 والا 8 تراویح پڑھنے والے کے پیچھے تراویح نہیں پڑھتا۔ یہ آپ نے تراویح لوگوں کے لیے نہیں پڑھنی، اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نفلی عبادت کرنی ہے۔ تو ہم اس موضوع میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جناب 8 تراویح پڑھنی چاہیے یا 20 تراویح پڑھنی چاہیے۔ عمل پہ ہماری توجہ ہے نہیں، اور ان جو بالکل لا حاصل قسم کی بحثیں ہیں نا، ہم اس میں پڑھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ ان بحثوں میں پڑھنے کی بجائے اچھے اعمال کی طرف توجہ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت، حسن سلوک، ایک دوسرے کے ساتھ سیکریفائز کریں۔ پرسوں کی میں آپ کو واقعہ بتاؤں، میں روڈ پہ جا رہا تھا، ٹھیک ہے، افطاری کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے جی، میں نے وہاں رک کے تو افطاری کا تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں ایک جگہ افطاری روڈ سائڈ پہ کر رہے تھے، تو میں نے بھی وہاں ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ میں نے کہا جی مجھے کھجور ایک دیں تاکہ میں اپنا روزہ افطار کر لوں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھا، میں نے ان سے کھجور طلب کی، انہوں نے کہا جی کھجور کی کیا مسئلہ، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے افطاری کریں۔ تو میں سمجھا، میں نے کہا 5 منٹ میں تو میں گھر پہنچ جاؤں گا، مجھے آپ صرف روزہ کھلوا دیں۔ میں نے دعا پڑھ کے کھجور کھا کے روزہ افطار کر لیا۔ اب میں اٹھنے لگا تو انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں اٹھیں گے، آپ ہمارے ساتھ جو ہم کھا رہے ہیں، جب تک کھا رہے ہیں ہمارے پاس کافی سامان ہے، آپ بیٹھے۔ تو میں ان کے اخلاق کو دیکھ کے، ان کے پیار کو دیکھ کے، نہ چاہتے ہوئے میں نے کہا یار یہ اتنے دل سے مجھے کہہ رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کیوں نہ کر لوں۔ انہوں نے ساری چیزیں میرے لیے جو بھی وہ کھا رہے تھے انہوں نے مجھے پیش کی، میں نے کھائیں، مجھے 10-1 منٹ لگ گئے۔ اس کے بعد نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، فیملی کے ساتھ میں نے افطاری کرنی تھی آ کے گھر،
میں نہیں کر سکا، لیکن ان کا دل تھا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے افطاری کریں. تو ان کی اس اخلاق، ان کی اس محبت کو دیکھتے ہوئے میں نے ان کا دل نہیں توڑا. حالانکہ میں ان کو کہہ سکتا تھا نہیں نہیں بس شکریہ جی، بس میں نے افطاری کر لی، میں گاڑی میں بیٹھتا ہوئے نکل آتا. وہ اتنے خوش ہوئے، ان کے ساتھ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں، وہ ہاسپٹل کے باہر ایک جگہ تھی، ہاسپٹل کے باہر وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں یہ سمجھا کہ وہ ہاسپٹل کے لوگ ہیں، عملہ ہے، جو بھی ہے، وہ آ کے یہاں اہتمام کرتے ہیں اور روز افطاری کرتے ہوں گے. تو باتوں باتوں میں جب افطاری میں نے کر لی تو میں نے ان سے پوچھا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم بھی پردیسی ہیں، وہ KPK سے کہیں سے آئے ہوئے تھے اور ان کا پیشنٹ اندر تھا. مجھے بعد میں بڑا احساس ہوا، میں کہا یار یہ بھی پردیسی ہیں اور ان پردیسیوں نے میری افطاری کر دی. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار آپ کا اخلاق سے میں متاثر ہوا ہوں، آپ لوگ تو خود جو ہے یہاں کسی مریض کے علاج کے لیے آئے ہوئے. تو انہوں نے کہا جی یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ثواب، آپ بیٹھے، ہمیں اس کا ثواب ملا، آپ کو ہمارے ساتھ افطاری کرنے کا آپ کو بھی ثواب ملا، ہمیں بھی ثواب ملا. اور یہ رزق جو آپ کی قسمت میں تھا، آپ جا رہے تھے کہیں، اس رزق نے آپ کو روکا ہمارے پاس، وہ رزق آپ کے نصیب میں تھا، وہ رزق آپ نے کھایا، ہمیں خوشی ہوئی، آپ نے ہمیں دعا دی، ہم نے آپ کو دعا دی. بہت اچھے ماحول میں ان سے گلے مل کے وہاں سے نکلا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ بیچارے غریب لوگ جو تھے اتنے چاہت سے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ افطاری کریں، اور ان کا دل خوش ہو گیا. تو پہلے تو وہ گھبرا رہے تھے کہ پتہ نہیں کون صاحب ہیں. تو میں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہری بات ہے وہ بیچارے پردیسی تھے. انہوں نے کہا یار ہم آپ کی خدمت. میں نے کہا جی جو کچھ بھی آپ نے رکھا ہے نا، یہ میرے لیے سر آنکھوں پہ ہے. یعنی کہ آپ نے جتنا بھی اہتمام میرے لیے کیا، مجھے آپ نے افطاری کرائی، مجھے یہ بہت خوشی ہوئی. بہت اچھے ماحول میں ہم مل کے ایک دوسرے کو دعا دے کے وہاں سے نکلے. تو یہ تھا رمضان کا اصل مقصد، جو کہ میں ان کو کہتا نہیں جی نہیں میں آپ کے ساتھ افطاری، بس آپ کھجور دے دیں میں چلا جاتا ہوں. تو وہ بیچارے سوچتے کہ یار یہ بندہ کس اخلاق کا مالک ہے، ہمیں جسے کہتے ہیں نا میں لفٹ ہی نہ کراتا ان کو. لیکن میں نے ان کا پورا دل رکھا. میں نے کہا جب تک آپ کہیں گے میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا دل خوش ہونا چاہیے. تو کسی کا دل خوش کرنا بھی جو ہے نا، یہ بھی عبادت ہے. بجائے اس کے کہ روڈوں پہ جھگڑے کریں، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کریں. غلطی ہو جاتی ہے، عام روٹین میں بھی ہو جاتی ہے. تو روزے کی حالت میں اگر آپ بہت روزہ رکھ کے آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ نے اللہ کے پر کوئی، اللہ معاف کرے، کوئی احسان کیا ہوا ہے، یہ بہت بڑے آپ کوئی ٹاسک پہ جا رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ رکھ کے بیچارے فرنسوں پہ کام کر رہے ہیں، ہیٹ میں کام کر رہے ہیں، پوری محنت کر رہے ہیں. تو وہ بیچارے بھی تو اللہ کے بندے محنت کر رہے ہیں نا. روزہ کی حالت میں کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے روزہ رکھ کے سارا دن آرام کرنا ہے اور آپ نے روزے کو بڑا جناب علی منانا ہے. آپ روٹین لائف گزاریں اور ایسی ایگزامپلز کوٹ کریں کہ جس میں آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں دیکھو روزے کی اصل روح کیا ہے. ایک دوسرے کو معاف کرنا. غلطی کرتے ہیں لوگ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. تو ہم اس وعدے کے ساتھ یہ میری بات سن کے آپ بھی اپنے دل میں عہد کریں کہ آئندہ کے بعد کبھی بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اسے معاف کریں. معاف کرنا سیکھیں ایک دوسرے کو. لوگ بڑی بڑی زیادتی کرتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیں، غلط بیانی نہ کریں، یعنی کہ غلط کلامی، فحش گوئی نہ کریں، گالیاں مت بکیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے رویے مت رکھیں. اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کا بہت اجر دیتا ہے جب آپ کسی کو دل سے معاف کر دیتے ہیں، اپنے ساتھ ہوئی زیادتی پہ اپنے اوپر صبر کر لیتے ہیں، تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے. تو آج سے وعدہ کریں کہ ہم کسی کے ساتھ بھی اس قسم کا رویہ نہیں رکھیں گے. اگر آپ میں سے چند لوگ بھی یہ بات سمجھ گئے تو اللہ تعالیٰ میری اس بات کو، میرے ہو سکتا ہے یہ بات بھی کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ثواب دے اور آپ کو بھی ثواب دے اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں. بہت شکریہ. پھر کسی اچھی بات کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. بات لمبی ہو رہی ہے، میں مختصر ہی کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر بات سے نکل جاتی ہے آگے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی اچھی بات آپ کو دوبارہ کوئی مجھے ملا موقع، کوئی دنیا کے معاملات نظر آئے، کوئی ایسی چیز میرے ذہن میں آئی تو میں آپ سے پھر شیئر کروں گا. آپ میری فیملی کی طرح ہیں. میں صرف اس طرح جس طرح اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے بندہ، اپنے بھائیوں کو سمجھاتا ہے، اپنی فیملی کو سمجھاتا ہے، اس طرح میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں. تو آپ لوگ آج سے وعدہ کریں کہ کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے. آج کا یہ سبق ہے. بہت شکریہ. ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ. آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا. گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا.
اور میرے لیے بہت ساری دعائیں کیجئے گا. میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میں کوئی بات ہو تو وہ آپ کو نوٹیفیکیشن آ جایا کرے. بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا. بہت شکریہ دوستو. اللہ حافظ. شکریہ. الحمدللہ.